یہ کتاب اتنی کنٹروورسل کیوں ہے؟ اس کتاب کو بائبل سے کیوں ہٹا دیا گیا؟ کیا اس کتاب کو حضرت ادریس علیہ السلام نے لکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام زیبا قریشی ہے۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسے ٹیکسٹ کی جو صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک راز ہے، بک آف اینوک۔ یہ کتاب صرف ریلیجیس مینوسکرپٹ نہیں بلکہ فاربیڈن نالج کا انسائکلوپیڈیا ہے، جو نہ صرف کرسچینٹی اور جیوڈم سے جڑا ہے بلکہ اسلام، ایشین سویلائزیشن اور ایکسٹرا ٹیریسٹریل تھیوریز تک اس کا انفلوئنس ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ کتاب اتنی کنٹروورسل کیوں ہے؟ اس میں ایسا کیا راز ہے جو بائبل میں سے اسے ہٹا دیا گیا؟ کیا یہ کتاب اصل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے لکھی ہوئی ہے؟ اور سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا اس کتاب میں لکھی باتیں سچ ہیں؟ آج ہم بک آف اینوک کے ہر پہلو کو انویسٹیگیٹ کریں گے جسے آپ نے شاید ہی پہلے سنا ہو۔ بک آف اینوک کا سب سے پرانا ورژن ڈیڈ سی اسکرولز میں ملا، جو قمران کیوز میں 1947 میں ڈسکور ہوا تھا۔ یہ اسکرولز ایتھوپین آرتھوڈاکس چرچ میں بھی پرزروڈ ہے۔ لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ بک آف اینوک کو کرسچینٹی اور جیوڈزم دونوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ یہ بائبل کا حصہ نہیں بنائی گئی اور اسے ہڈن بکس میں شامل کیا گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ کیا اس میں ایسی باتیں ہیں جو پبلک سے چھپانا چاہیے؟ بک آف اینوک کا اصلی آتھر کون ہے؟ یہ ابھی بھی ایک مسٹری ہے۔ کچھ ہسٹورینز مانتے ہیں کہ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کی کتاب ہو سکتی ہے، جو قرآن میں بھی اپ لفٹڈ پروفٹ کے طور پر مینشن ہے۔ کرسچینٹی اور جیوڈمز کے مطابق اینوک ایک پروفٹ اور اسکرائب تھے جو آسمانوں کی سیر کر چکے تھے، لیکن اسلام میں انہیں حضرت ادریس علیہ السلام کے نام سے جانا جاتا ہے، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ نے انہیں زندہ اٹھایا تھا۔ بک آف اینوک میں ایک بہت ہی کنٹروورسل چیپٹر ہے، بک آف دا واچرز، جس میں لکھا ہے کہ ایک گروپ آف اینجلز نے انسانیت کے ساتھ ریبیلین کیا اور ان کے ساتھ فاربیڈن نالج شیئر کی۔ یہ واچرز 200 اینجلز تھے جو ماؤنٹ ہرمن پر اترے اور انسانوں سے شادیاں کی۔ ان اینجلز کا لیڈر شیم جازا تھا، جس نے انسانوں کو بلیک میجک، ایسٹرولوجی، ویپن میکنگ اور الکیمیکل سائنس سکھائی۔ لیکن اصلی پریشانی تب آئی جب ان اینجلز کے اور انسانی عورتوں کے بیچ ایک ہائبرڈ ریس پیدا ہوئی، جسے نیفلیم کہا جاتا ہے۔ یہ نیفلیم جو انسانوں پر حکومت کرنے لگے، ان کی ڈیٹیلز بک آف اینوک میں نہیں بلکہ سومیرین، بیبیلونین اور گریک میتھولوجی میں بھی ملتی ہے۔ بک آف اینوک کے مطابق جب نیفلیم نے دنیا میں ظلم اور فساد پھیلا دیا تو گاڈ نے ایک ڈیسیژن لیا، انہیں مٹا دو۔ یہاں ایک اور شاکنگ بات یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا فلڈ صرف انسانی گناہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ نیفلیم اور واچرز کے ریبیلین کی وجہ سے بھیجا گیا۔ بک آف اینوک کہتا ہے کہ گاڈ نے آرکینگل مائیکل، جبریل اور رائفل کو آرڈر دیا کہ سیم جازا اور اس کے واچرز کو چینز میں باندھ دو، نیفلیم کو ختم کر دو، ایک گلوبل فلڈ بھیج کر انسانیت کو ریسیٹ کر دو۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات سچ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانی سویلائزیشن کا سڈن ڈس اپیرنس کوئی مسٹری نہیں بلکہ ایک پلانڈ ایونٹ تھا۔ کیا اٹلانٹس جیسی سویلائزیشنز بھی اسی وجہ سے غائب ہوئی؟ بک آف اینوک کو جب ہم اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو قرآن اور حدیث سے ملتی ہیں، لیکن کچھ پوائنٹس ایسے بھی ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کس طرح سے آتا ہے اور کیا یہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہو سکتی ہے؟ قرآن میں حضرت ادریس علیہ السلام کا صرف 2 جگہ ذکر ہے۔ سورہ مریم میں آتا ہے، اور کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، بے شک وہ ایک سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورہ الانبیاء میں آتا ہے، اور یاد کرو ادریس، ذوالکفل اور اسماعیل کو، یہ سب صبر کرنے والے میں سے تھے اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک لوگوں میں سے تھے۔ ان دونوں آیتوں سے یہ کلیئر ہوتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی تھے جو بلند مقام پر اٹھا لیے گئے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ انہوں نے کوئی کتاب لکھی یا نہیں، لیکن علماء کا کہنا ہے کہ وہ پہلے لکھنے والے اور سلائی کرنے والے شخص تھے۔ اسلامک نیریشن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں پر گئے اور وہاں ان کی موت واقع ہوئی، لیکن قرآن میں ان کے کوئی لکھے ہوئے اسکرپچرز کا ذکر نہیں ہے۔ یہ ایک مسٹری ہے جو آج تک سالو نہیں ہوئی۔ بک آف اینوک میں لکھا ایک گروپ آف اینجلز نے انسانوں سے الیکٹ ریلیشن بنائے اور ایک ہائبرڈ ریس نیفلیم پیدا کی۔ اس کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں
تو اینجلس کو اللہ نے صرف عبادت اور فرما برداری کے لیے بنایا ہے۔ قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ اینجلس انسانوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ جن اور انسانوں کی شادی کا کانسیپٹ اسلام میں ملتا ہے، لیکن اینجلس اور انسانوں کی شادی کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن یہ بات انٹرسٹنگ ہے کہ سورہ الکہف میں ابلیس کو کہا گیا ہے اور وہ جنوں میں سے تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابلیس ایک جن تھا لیکن فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا۔ کیا یہ پروف ہے کہ کچھ سپر نیچرل بینگ جو انسانی دنیا میں انٹرفیئر کرنے کی اجازت تھی؟ اگر بک آف اینوک میں لکھی بات کو اسلام کے مطابق دیکھا جائے تو ہو سکتا ہے یہ واچرز اصل میں فرشتے نہیں بلکہ جن ہو جو انسانوں کے ساتھ مل گئے اور نیفلیم ایک ہائیبریڈ جن انسان ریس ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔